ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اس میں تو بظاہر یہی دل میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع سے ہی مدرسے میں بھی اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، پھر ذکر میں لگنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرا تو یہی دل میں آ رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ایک اس وقت میدان دیا ہے کہ جامعہ مسجد ہے، پھر وہاں مدرسہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، تو اگر تو آپ کا اسی جگہ پر ہی کوئی سیٹ اپ بن سکتا ہے نا، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سی ایس ایس کریں، کہ اب سی ایس ایس کی پہلے تیاری ہے، اس میں وقت لگے گا، پھر اس کے پیپر ہوں گے، اور پیپروں کے بعد میں نے اچھے خاصے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ہمارے استاد جی دامت برکاتہم سے ہی بیعت ہیں، انہوں نے ایف ایس سی کے اندر بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا، اور لاہور سے ہی غالباً وہ یو ای ٹی سے شاید پڑھے، یا غالباً نفٹ کی جو اسلام آباد کی یونیورسٹی ہے وہاں سے پڑھے تھے۔ تو انہوں نے بھی جب یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے بعد سی ایس ایس کرنے کی ٹھان لی، تو دو دفعہ تو وہ بھی کلیئر نہیں کر سکے، تو ساتھ ساتھ میں وہ جاب بھی کرتے رہے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو تھی، تو دو دفعہ تو وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے ابھی مستقبل کے اعتبار سے ہے، اور وہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یار میں اس کو پتہ نہیں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ اور ویسے بھی جو لوگ سی ایس ایس میں جاتے ہیں وہ شروع دن سے ہی، یعنی آپ کہہ لیں کہ نرسری اور پریپ اور 1 کلاسوں سے ہی ان کا ایک دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے کا نا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے، اور وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھنے پڑھانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور محنت کرتے 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 پھر میٹرک، پھر ایف ایس سی، پھر آگے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، پھر اس کے بعد اگر کہیں جا کر انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان دیا اور اس میں وہ پاس ہو گئے، تو ان کا پاس ہونا سمجھ آتا ہے، کیونکہ بھئی وہ تو شروع دن سے ہی دنیا کی محنت میں اور دنیا کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ اب جب ہمارے جیسا جو آدمی وہ پہلے دن سے ہی مطلب جیسے مدارس میں آ گیا، پھر اس نے 7-8 سال وہاں پڑھا، اور اس کا تو بالکل ہی ایک سافٹ ویئر ہی الگ ہوتا ہے یعنی جو بندہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو تو یہ تو بالکل ہی وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد مطلب سی ایس ایس کا امتحان دینا اور پھر اس میں آگے جانا کہ جی یہ، اور وہ بھی ایک شک ہے کہ پتہ نہیں ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اور ابھی فی الحال تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو ایک میدان ہے جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے آپ ماشاءاللہ تدریس بھی کر سکتے ہیں، اور درس قرآن درس حدیث بھی شروع ہو سکتا ہے، اور تبلیغ کے کام کی بھی آپ معاونت کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ذکر میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں، تو سلسلے میں بیعت بھی آپ ہیں، تو اور پھر آپ کا اپنا علاقہ بھی ہوگا، اور آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے واقف ہیں، اور لوگ آپ سے واقف ہیں، اور کچھ لوگوں کا اصرار اور رجحان بھی آپ کی طرف ہے کہ آپ ہی اس جگہ کے کام کو سنبھالیں، تو بظاہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ اس وقت ہیں نا، یہاں پہ دین کا کام کرنے کا ایک زیادہ موقع اور میدان موجود ہے۔ اور دوسرا، جب ہم سی ایس ایس کر لیتے ہیں تو بے شک ہم عالم ہیں یا بے شک ہم مفتی ہیں، ہم نے سی ایس ایس کر لیا، ہماری کسی نہ کسی جو ہے نا وہ جاب ہو گئی، اپائنٹمنٹ ہو گئی، تو اب وہاں رہ کر تو میں اب اپنے جاب کے تقاضے پورے کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سی ایس ایس کر کے کسی جگہ پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کی ایک اچھی خاصی ٹف قسم کی جاب ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ اس وقت میں وہاں رہ کر وہ جاب کے تقاضے پورے کرے گا، یا اس جگہ پہ رہ کر وہ دین کے کام کرنے کی فکر اور سوچ کرے گا، تو بظاہر نا وقتی طور پر ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جی دیکھو جی وہاں تو دین کے کام کے بڑے مواقع ہوں گے، میں ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں گا اور وہاں رہ کر میں دین کا زیادہ کام کر سکتا ہوں، حالانکہ ایسا اکثر نہیں ہوتا۔ تو اس کی مثال ہے نا کہ ہمارے یہ جو تھے نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے تھے کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے نا ایک بڑے ہی ممتاز اور ذی استعداد مدرس تھے، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد تھے، تو ان کو نا مدرسے میں پڑھانے کے دوران میں کسی کالج کی طرف سے بہت اچھی ہی سیلری پر نا
ٹیچنگ کی ان کو آفر ہوئی۔ تو وہ جو استاد تھے انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اور کہا کہ حضرت ہم یہاں دارالعلوم میں 8-8 10-10 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اور پھر پڑھانے کے بعد کا باقی وقت جو ہے وہ مطالعے میں گزر جاتا ہے، اور تصنیف و تالیف یا پھر واعظ و خطابت کے لیے ہمیں بہت کم وقت ملتا ہے۔ تو خیال یہ ہے کہ جی کالج میں چونکہ تدریس کا وقت کم ہوگا، یعنی صبح 8-9 بجے گئے، 1-2 بجے کالج بند ہو گیا، تو وہاں پہ پڑھانے کا جو ہے نا وہ ٹائم کم ہوگا، اور پھر پڑھانے کے بعد جتنا میرے پاس وقت بچے گا میں اس کو تصنیف و تالیف میں یا واعظ اور خطابت کے اندر صرف کر سکتا ہوں۔ تو بظاہر مجھے وہاں پر جو ہے نا وہ دین کا کام کرنے کا موقع زیادہ مل جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ اس لیے میرے دل میں یہ آتا ہے کہ میں وہ جو مجھے آفر آئی ہے نا مدرسے میں کالج میں پڑھانے کی، میں اس کو قبول کر لوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات کی بہت سخت مخالفت کی اور فرمایا کہ مولوی صاحب مجھے امید نہیں کہ وہاں جا کر آپ اتنی دینی خدمات بھی فارغ اوقات میں انجام دے سکیں جتنی یہاں آپ دے لیتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ اتنی دینی خدمات بھی فارغ وقت میں انجام دے سکیں جتنی آپ یہاں مصروفیت کے درمیان میں رہ کر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ جی زیادہ فرصت اور فراغت کے باوجود کام زیادہ کیوں نہ ہو سکے گا۔ تو لیکن چونکہ اس پہ رائے بھی تھی، وہ اس پہ اصرار بھی کر رہے تھے کہ جی حضرت میں جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پہ دین کا کام زیادہ کر سکتا ہوں، اور میرے پاس وہاں پر بہت وسیع میدان ہوگا، اور میں وہاں پہ زیادہ طبقات میں دین کا کام کر سکتا ہوں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خواہش کو دیکھ کر ان کو اجازت دے دی، اور وہ کالج میں ٹیچنگ کے لیے چلے گئے۔ تو جب 1 سال کے بعد جب چھٹیاں ہوئیں کالج میں، تو وہ دیوبند آئے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی مولوی صاحب اس عرصے میں آپ نے کتنی تصنیف کی، کتنی تالیف کی، کتنے فتوے لکھے، اور کتنے آپ نے ماشاءاللہ واعظ کہے۔ تو یہ سن کر وہ جو مدرس تھے نا وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ حضرت حساب و کتاب کے نقطہ نظر سے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اب تجربے سے میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ واقعی یہ بات ہے کہ جتنا کام ہم مطلب مدرسے میں دارالعلوم میں بہت تھوڑی فرصت کے اندر ہو جاتا تھا دین کا کام، وہاں پر زیادہ فرصت کے باوجود بھی اتنا کام میں وہاں پہ نہ کر سکا۔ تو اس لیے ہمارے جو حضرات جو ہمارے اسلاف اور اکابر ہوتے تھے نا، ان کے سامنے یہ چیز ہوتی تھی کہ بھئی دنیاوی مفاد یا دنیاوی مالی مفاد اس چیز کو وہ سامنے نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بھئی جب ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو بھئی اب ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے اور بہت زیادہ ہم عیش و عشرت والی زندگی نہیں گزاریں گے، اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزار لیں گے، انبیاء علیہم السلام کے طرز کے مطابق گزار لیں گے اور اپنے اسلاف اور اکابر کے طرز کے مطابق گزار لیں گے، لیکن اس بات کو ہم یہ سامنے رکھیں گے کہ بھئی میں دین کا کام کس جگہ پر زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو اس میں نا یہ ہمارے جو تھے نا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نا یہ بات لکھی ہے کہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ 10 روپے تھی، تو نواب آف بھوپال کی طرف سے نا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی کہ آپ یہاں آ جائیں تو ہم یہاں آپ کو 300 روپے تنخواہ دیں گے۔ تو تنخواہ مل رہی تھی 10 روپے، اور آفر کتنے کی آئی؟ 300 روپے کی۔ اب کہاں 10 روپے کہاں 300 روپے، یہ اس وقت کے۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف بھوپال کو یہ جواب دیا، لکھ کے بھیجا کہ جناب مجھے یہاں 10 روپے تنخواہ ملتی ہے، تو ان میں سے 5 روپے میں اپنی والدہ کو دے دیا کرتا ہوں، اور 5 روپے میرے خرچ کے لیے کافی ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو سوچ رہا تھا کہ بھئی اب یہ جو 5 روپے میرے پاس بچ جاتے ہیں میں ان کا کیا کروں گا۔ تو پھر میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا فضل ہوا کہ یہ میرے پاس یہ 2-4 طالب علم پڑھنے والے موجود ہیں، تو میرے پاس جو 5 روپے
روپے بچتے ہیں نا میں وہ ان کی ضروریات پر اور ان کے اکرام پر خرچ کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ 10 روپے کے اندر تو میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ 10 کیا بلکہ 5 روپے میں میری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو جب میں 300 روپے لوں گا تو باقی 290 یا 295 روپے کا میں کیا کروں گا؟ تو ہمارے اسلاف کا یہ ذہن تھا۔ تو ایسے ہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تنخواہ جو تھی نا وہ ان کے آخری ایام میں نا 60 روپے تھی، صرف 60 روپے۔ تو ایک دفعہ جو اس وقت میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی مجلس میں نا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ایک کلفیاں بیچنے والا ایک بوڑھا بابا آ گیا، تو محتمم صاحب نے کہا کہ بھئی ان سب کو نا ایک کلفی کھلاؤ۔ تو اس بابا جی نے ایک ایک کلفی سارے جو مدرسین تھے نا ان کو دے دی۔ تو ان میں سے جو ایک استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے پوچھا کہ بابا جی مہینے میں کتنا کما لیتے ہو کلفیاں بیچ کر؟ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ جی مہینے میں 60 روپے کما لیتا ہوں۔ کتنے؟ کہ مہینے میں 60 روپے کما لیتا ہوں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر نا بڑا ہنسے اور اس کلفیوں والے بابے سے کہنے لگے کہ بھئی پھر تمہیں دارالعلوم دیوبند کی صدارت کی ضرورت نہیں ہے کہ دارالعلوم کے صدر مدرس کو بھی 60 روپے تنخواہ ملتی ہے اور تو کلفیاں بیچ کر 60 روپے کما لیتا ہے۔ تو اب یہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی طرف سے نا 900 روپے ماہوار کی سیلری کی ان کو آفر ہوئی۔ کتنی؟ 900 روپے۔ کہاں؟ جہاں پر ان کی 60 روپے تنخواہ ہوتی تھی۔ تو ان کو ڈھاکہ یونیورسٹی سے نا 900 روپے کی پیشکش ہوئی، لیکن انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی تدریس کو چھوڑ کر جو 60 روپے محض تھی اس کو چھوڑ کر 900 روپے پر یونیورسٹی میں جانا گوارا نہیں کیا۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ 900 روپے کو ٹھکرا دیا، بلکہ کسی سے پھر اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا کہ دیکھو جی مجھے تو اتنی بڑی پیشکش ہوئی تھی اور میں نے قبول نہیں کی۔ تو اس طرح سے یہ جو لوگ تھے نا یہ دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے فنا کیا ہوا تھا، اور دین کی خدمت کو کے پیش نظر یہ اور کسی چیز کو، نہ دنیاوی مفاد کو، نہ زیادہ مال کو، نہ زیادہ سہولیات کو، نہ عیش و عشرت کو یہ بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے، بلکہ یہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ بھئی میرے لیے دین کا کام کرنے کی جو مواقع اور چانسز ہیں نا وہ کس جگہ پہ رہتے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نا بھائی میرے تو ذہن میں یار یہی آتا ہے کہ آپ نے یہ جو اپنی جو کنڈیشن بتائی تھی نا کہ آپ کا وہ جو مرکزی مسجد اور پھر وہاں مدرسے کا بھی سیٹ اپ، تعلیم کے کام، اس میں تبلیغ کے کام میں بھی معاونت، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ کرے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سلسلے کے اسباق میں بھی اللہ آگے بڑھنے کی توفیق دے، اللہ کرے آپ کی روحانی تکمیل ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پھر اپنے علاقے کے اندر تدریس کا کام بھی لے، تبلیغ کا کام بھی لے، اور واعظ و خطابت کا کام بھی لے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے سلسلہ کی اشاعت اور ترویج کا بھی اللہ کرے اللہ آپ سے کام لے۔ تو بھائی میرے تو ذہن میں نا بظاہر یہی آ رہا تھا کہ یار آپ کو نا اپنے علاقے میں ہی مطلب دین کا کام کرنے کو نا وہ ترجیح دینی چاہیے، جو اس وقت بظاہر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یقینی طور پر ایک چیز موجود ہے بنسبت اس چیز کے کہ جو ابھی آپ کے سامنے بھی نہیں ہے اور جس کا ہمیں تجربہ بھی نہیں ہے اور جس کے لیے ہم نے پوری زندگی کوئی محنت اور تیاری بھی نہیں کی ہوئی۔ اور اس کے بعد میرے ذہن میں آپ کے لیے کچھ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا تھا نا کہ شیخ رمزی نے آپ سے ایک دو دفعہ کوئی مقالہ وغیرہ لکھوانے کے بھی ایک دو دفعہ آپ سے انہوں نے لکھوایا تھا، تو شاید غالباً جب آپ ادھر حسنین میں ہوتے تھے تو آپ سے میری یہ بات بھی ہوئی تھی کہ یار ہمارے یہ جو مطلب یہ جو ہمارے علماء دیوبند ہیں نا ان کے اندر ماشاءاللہ دین کے سارے شعبوں میں کام تو ہو رہا، لیکن اس کے اندر نا ہمارے اندر جو ایک ادبی اور تحریری ذوق رکھنے والے حضرات کی نا بڑی کمی ہے۔ تو آپ اگر ہمارے آج کل کے ماحول معاشرے میں دیکھیں تو بہت کم ہمارے ایسے علماء ہیں کہ جو مطلب اپنے قلم کے ذریعے یا اپنی تحریر کے ذریعے بھی جو ہے نا امت کے اندر دین کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کا ایک علمی ذوق بھی اچھا ہے، اللہ پاک نے صلاحیت سے بھی آپ کو نوازا ہے، تو اگر آپ تھوڑا سا اس میدان میں بھی کوشش کر لیں نا تحریر میں لکھنے لکھانے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں بھی ترقی کر سکتے ہیں۔